ہر جگہ حسین ہیں. آدم نہیں تھے، حسین تھے. کشتی نوح میں حسین تھے. ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، حسین تو پاس کھڑے تھے، اس لیے کہ ان کی نگرانی میں کعبہ بن رہا تھا. اسماعیل ذبح ہو رہے تھے، حسین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے کہ بابا دمبا آیا اور اب دمبا آیا. کیا پڑھوں. ہاں، یعقوب رو رہے تھے، حسین تسلی دے رہے تھے. یوسف قید خانے میں تھے، دوسرا ساتھی حسین تھا. رو نہیں، مجھے دیکھو، مجھے یوسف، مجھے دیکھو. یحییٰ رو رہے تھے، تسلی حسین دے رہے تھے. زکریا کا سر کٹ رہا تھا، تسلی حسین دے رہے تھے. مریم بچے کو لیے یہودیوں کی طرف بڑھ رہی تھی اور حسین مریم حسین ساتھ تھے. ہاں، اللہ کا حکم تھا موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈال دو. ماں بے قرار تھی، بچہ چھوٹ رہا تھا. حسین کھڑے مادر موسیٰ کو تسلی دے رہے تھے. حسین تھے. کہاں کہاں حسین ہیں. 1,00,000 انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، دانشور ہیں. یہ تو تاریخ اسلام کے حصے ہیں. ہم تو ان کی بھی بات کرتے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں نہیں لکھے جاتے. وہ ارسطو ہے، وہ سقراط ہے، وہ افلاطون ہے، وہ مہاتما بدھ ہیں، وہ رام ہیں، وہ لکشمن ہیں. وہاں بھی حسین 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 حسین. رام اپنا گھر چھوڑ رہا تھا اپنی بیوی اور اپنے بھائی کے ساتھ. حسین تسلی دے رہے تھے کہ میری طرف دیکھو، میرا بھائی عباس ہے، میری زوجہ رباب ہے. اور کربلا کو دیکھو، سقراط کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ رہی تھی، حسین تسلی دے رہے تھے. حیرانی نہ ہو، یہ بات میں ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں، ابھی آنے والی مجلسوں میں تم لوگ سنو گے. لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں سقراط کو کیا پتا کہ علی اور حسین تھے. ارے احمق، کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو؟ اللہ بار بار کہتا ہے. ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی، ہم نے توریت میں بھی یہ بات لکھ دی، ہم نے انجیل میں بھی لکھ دی. ہم نے لکھ دیا انجیل میں احمد نام ہے، میرے محبوب کا نام احمد ہے. لیکن اللہ نے صرف احمد نہیں لکھا. توریت، انجیل اور زبور میں ہزاروں برس پہلے اللہ نے لکھ دیا احمد آئے گا، اس کے ساتھ علی بھی آئیں گے، فاطمہ بھی آئیں گی، حسن اور حسین بھی آئیں گے. یہ سارے عیسائی راہبوں کو معلوم تھا کہ اکیلے نہیں ہے نبی، پنجتن کا نام ہر جگہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں دلیل میں نے ٹی وی پہ دی ہے اور آپ کو بھی دے رہا ہوں پہلی مجلس میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم سے پہلے محمد کا نام، علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام، نوح کے دور میں، ابراہیم کے دور میں، سقراط کے دور میں، ارسطو کے دور میں، افلاطون کے دور میں، رام کے دور میں، کیسر کے دور میں. کیسے؟ ارے ایسے کہ یہ بتاؤ 1400 سال سے کتنے لوگ گزر گئے، نام یاد ہیں؟ 1400 سال میں کتنے بڑے فلسفی گزرے، کتنے دانشور گزرے، کتنے شاعر گزرے، کتنے ادیب گزرے، کتنے سیاستداں گزرے، کتنے بادشاہ گزرے. نام یاد ہے؟ کوئی بتائے گا نام؟ ہاں مجھے تو یاد ہے. میں بتانا شروع کروں تو عشرہ آج شروع ہوگا، آئندہ سال ختم ہوگا، لیکن بتاؤں گا نہیں. لیکن جس کا نام ذہن میں آئے اس سے جا کے پوچھو مہدی کا نام سنا ہے؟ اتنے ہلکے پڑ گئے ہو تم لوگ. ہائے 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 ہائے. آج بتاؤ کوئی مسلمان ایسا ہے وہ امام مہدی کو نہیں جانتا؟ تو وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی آئے نہیں. تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ جو بھائی پتن آپ امام مہدی کو جانتے ہیں، بھائی پتن آپ امام مہدی کو جانتے ہیں نا؟ سب آپ نے سنا ہے نا؟ ابھی تو نہیں آئے. کیسے جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ جانتے ہیں تو آج سے 5000 برس پہلے یونان میں جو پتن تھا وہ رسول اللہ کو بھی جانتا تھا، حضرت علی کو بھی جانتا تھا. آپ کہانی بنا لیجئے. یہ کیا کہا؟ یونان میں بھی پتن تھا. ارے یونان میں تھوڑی، روس میں بھی پتن تھا. ابھی تو گزرا ہے. اس لیے کہ انگریزی میں ٹے نہیں، ٹی ہوتا ہے، ٹی. پوٹن تھا صدر روس. ارے وہ پوٹن امرو ہے تک آتے آتے پتن بن گیا.
ابھی کس طرح سمجھائیں؟ پتہ چلا آدم کے دور میں بھی رسول اللہ کا ذکر تھا، نوح کے ذکر میں، ابراہیم کے یہاں بھی، انجیل میں، توریت میں، زبور میں، مہابھارت میں، رامائن میں، پاشنگ میں، غزل الغزلات حضرت سلیمان کی کتاب میں، صحیفہ دانیال میں، صحیفہ ادریس میں، صحیفہ الیاس میں، صحیفہ شعیب میں، صحیفہ زکریا میں، صحیفہ یحییٰ میں، ہر جگہ رسول، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پہلے سے سارے واقعات مشہور تھے. واقعہ کربلا مشہور تھا، جیسے امام مہدی مشہور ہیں. سب کو معلوم ہے، جو زیادہ پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوں گے، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا. تو امام مہدی ابھی آئے نہیں، لیکن ہمیں نقشہ پورا معلوم ہے کہ کیا کیا ہوگا. تو ایسے ہی پرانے لوگ کیا آپ سے تھرڈ کلاس تھے؟ وہ آپ سے زیادہ وہ جانتے تھے یہ کربلا ہے. سب کو معلوم تھا، جاہل کی بات نہیں کر رہا. صدیوں میں جو پڑھے لکھے گزرے ان کو سب کو معلوم تھا، اور اگر کسی کو نہیں بھی معلوم تو ان پہ الہام ہو جاتا تھا. اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو، اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو، ان کو پتا چلے. سورہ مریم پڑھیے، کتنے خاموشی کے ساتھ کہا زکریا نے ایک بیٹا دے. پڑھ رہے تھے نماز، یاد آ گیا بیٹا. قرآن کہتا ہے میراب عبادت میں تھے، گھر میں ہوتے تو چلو ٹھیک تھا. اللہ بتا رہا ہے عبادت الہی میں مصروف تھے، اور اس کے اندر دل میں ہم کو پکارا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے. کسی نے پوچھا بھی نہیں محدثین سے کہ زکریا نے نماز میں اگر بیٹے کا تصور کیا تو نماز رہی. واہ بھائی واہ، پڑھ رہے تھے نماز، نیت تھی بیٹے کی. تصور میں بیٹا. ہم نے ان سے کہا دے دیا، ہم نے اسی وقت جواب دے دیا، ہم نے کہا دے دیا. 120 برس کی عمر میں ہم نے بیٹا دے دیا. انہوں نے مانگا، ہم نے دے دیا. اچھا بھائی، بیٹا جب پیدا ہو گیا یہی آ جیسا تو جبریل آ گیا. ان کا بیٹا تو ملا ہے آپ کو، عین جوانی میں اس کا سر کاٹا جائے گا، یہ مار ڈالا جائے گا، شہید ہو جائے گا. بس خبر جو سنی، سب قرآن ہے، یہ تاریخ واریخ نہیں ہے، قرآن سورہ مریم میں بیان ہو رہا ہے. روئے، 3 دن گھر سے نہیں نکلے. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو ابھی شہادت کہاں سے ہو جائے گی؟ اور پہلے سے رونا شروع کر دیا. رو رہے، گھر سے نہیں نکلے، چپ کر روزہ رکھ لیا. قوم آئی، باہر نکل کے آئے، اشارے سے کہا میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا، جاؤ. پوری قوم چلی گئی واپس. اللہ نے کہا یہ قوم آ رہی ہے، کیا ہو گیا تم کو؟ صرف اتنی سی بات سن لی کہ یحییٰ کا سر کٹے گا. کا بیٹا ملا بھی اور رہے گا بھی نہیں، اس کا سر کٹ جائے گا. اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں نبی آخر عزیز ہے جو تم سے افضل ہے؟ اپنے نفس پر اس کو اولا سمجھتے ہو یعنی مولا سمجھتے ہو؟ کہ بے شک پروردگار ذات محمد میرے نفس سے اولا ہے.
کہ تو یہ بتاؤ تمہارا بیٹا افضل ہے کہ محمد کا بیٹا افضل ہے؟ کہ نہیں پروردگار، نبی افضل ہے تو اس کا بیٹا افضل ہے، کہ صرف تمہارے بیٹے کا سر نہیں کٹے گا، اس کے بیٹے کا بھی سر کٹے گا۔ اب یہ بتاؤ تمہیں اپنے بیٹے کی شہادت کا رنج ہے یا محمد کے بیٹے کی شہادت کا رنج؟ کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کے غم کو بھول گیا۔ پروردگار تو نے بتایا ہے تصور میں ہمارے محمد آئے ہیں، تصور میں حسین آئے ہیں، میں نے پورا واقعہ دیکھ لیا پروردگار، تو نے دکھا دیا، تیرا احسان تیرا کرم۔ اب میں حسین کی صف ازا بچھاتا ہوں، 3 دن میں یحییٰ کے لیے گھر سے نہیں نکلا، اب میں 40 دن حسین کے لیے گھر سے نہیں نکلوں، اسی لیے چہلم ہوتا ہے۔ چہلم تو حسین کا پہلے ہی سے ہوتا تھا۔ میں 40 دن کا سوگ رکھوں گا۔ اسی لیے حدیث ہے کہ اگر کسی کو آزمانا ہے میری بات کی صداقت تو سورہ مریم کی تلاوت کمرہ بند کر کے کرے، ادھر شروع کرے گا تلاوت، آنکھ سے آنسو بہنے لگیں گے۔ اور دلیل تاریخ میں آئی، جب عیسائی بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کچھ اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ، تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ کہتے ہیں نجاشی کی آنکھ سے آنسو برسنے لگے، درباری بھی رونے لگے، بادشاہ بھی رونے لگا۔ امام سے پوچھا گیا کہ سورہ مریم سن کر عیسائی بادشاہ کیوں رویا تھا؟ امام صادق نے فرمایا اس لیے کہ سورہ مریم کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے، سورہ مریم میں حسین کا ذکر ہے۔ کہاں ہے ذکر؟ ہاں، جو یحییٰ کی شہادت ہے وہی ذکر حسین ہے۔ بتایا رسول اللہ نے، اے حسین، زکریا کا سر کاٹ کر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا گیا تھا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ اس دور کا بادشاہ اپنی بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی، عیسائی شریعت نے۔ لیکن جب اس کی بیوی نے کہا اور رشوت دی پادریوں کو تو سب راضی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یحییٰ سے بھی پوچھ لو، پادریوں نے کہا۔ یحییٰ کو بلایا گیا کہ میں ایسا خیال رکھتا ہوں، آپ نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو عذاب آ جائے گا، ایسا کیا تو عذاب آ جائے گا۔ یہ قصے پاکستانیوں کو سنائے نہیں گئے، ورنہ میڈیا مزے لے لے کے پنجاب کے دیہاتوں کی کہانیاں نہ سناتا۔ ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے، مت روکو ورنہ جو ہو رہا ہے کرپشن یہ ہوتا رہے گا۔ آنے دو، سننے دو، بات سمجھیں تاکہ خوف الہی پیدا ہو اور معرفت الہی پیدا ہو۔ اپنی جان پیاری نہیں تھی، یحییٰ کو جان بچا لیتے، کہتے کر لے شادی، ہم سے کیا مطلب؟ کہ نہیں ہو سکتا، یحییٰ اجازت نہیں دے گا۔ ادھر سے اس کی بیوی نکل کے آئی، بادشاہ سے کہا آپ جانے مت دو، ان کو روک لو اور یہیں سر کاٹو، یہیں جب مجھے خوشی ہوگی جب یحییٰ کا سر کٹ جائے گا۔ جلاد آئے، تلوار آئی، جلادوں نے کہا بادشاہ سے اگر زمین پر یحییٰ کا سر کٹا ہم سب تباہ ہو جائیں گے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ زمین پر یحییٰ کا ایک قطرہ خون نہ گرے۔ ایک برتن لایا گیا، کہا لٹا کر گلا ان کا اس برتن پہ رکھو،
تاکہ وہ برتن خون سے بھر جائے اور زمین پر خون نہ گرے۔ گلا کاٹا گیا، مگر ہائے انسانی خون، بے گناہ خون، معصوم خون اتنی تیزی سے اچھلا کہ صرف ایک قطرہ اس خون کا زمین پہ گر گیا۔ ایک قطرہ۔ جن لوگوں نے شام میں زیارت کی ہے، دربار یزید میں ہی جہاں قیدی لائے گئے تھے، وہیں تو سردفن ہے۔ ابھی چیلم میں سب جائیں گے شام، وہیں تو زیارت کرتے ہیں۔ یحییٰ کا سر وہیں دربار یزید میں، وہی چرچ ہے، وہ چرچ ہے، وہ مسجد یزید نہیں ہے۔ اس کو شام لکھتا ہے مسجد بنی امیہ، وہ مسجد نہیں ہے، وہ جناب زکریا اور یحییٰ کا پرانا عبادت خانہ ہے، جسے عیسائیوں نے اپنا چرچ بنایا۔ وہیں تو گئے تھے آل محمد، وہ دربار نہیں تھا، وہاں ہزاروں برس سے عبادت ہوتی آئی تھی۔ وہ تو اس عبادت خانے میں یزید نے بیٹھ کے پہلی بار شراب پی تھی۔ وہ عیسائی تھے، یہ مسلمان تھا۔ اپنے کو دیکھو، اپنے کو سمجھو، غیر اقوام سے موازنہ کرو، وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف دشمنی کام نہیں آئے گی، اچھائیاں لے لو، برائیاں چھوڑو۔ یہی ہر پیغمبر نے کہا، یہی ہر امام نے کہا۔ الٹا نہیں کرو کہ برائیاں بھی لے لو اور انہیں گالیاں بھی دو۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا۔ جو اصول ہیں زندگی کے، اسی طرح زندگی گزارو۔ ایک قطرہ، اس ایک قطرے نے آفت ڈھائی اور قیامت ڈھائی۔ زمین کو زلزلہ ہوا، قصر بیٹھ گیا، قصر گر گیا، قصر گر گیا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا، ٹیلا ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن وہ ایک یحییٰ کے خون کا قطرہ پہاڑوں کو پھاڑ کر باہر آتا تھا اور بہنے لگتا تھا اور خون کی نالی بن جاتی تھی۔ ایک قطرہ، ایک قطرہ۔ لوگ اس پہ مٹی ڈالتے تھے، خون کو چھپاتے تھے، خون کو چھپاتے تھے۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ قاتل پریشان ہو جاتا ہے، زمین پریشان ہو گئی۔ مٹی ڈالی پھر لہو، مٹی ڈالی پھر لہو۔ ہاں، پوچھا بات کے دانشوروں نے، خون کیسے بند ہوگا، خون کیسے بند ہوگا؟ کہ اتنے ہزار مارے جائیں دشمنان یحییٰ۔ ان کا کہ مارنے والا تو بادشاہ تھا، مارنے والا تو بادشاہ تھا۔ کہ نہیں، جو جو اس قتل پہ راضی تھا وہ یحییٰ کا قاتل ہے۔